بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس اور محترم والدین، السلام علیکم. آج عسکری کیڈٹ ٹی وی کی جانب سے میں نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں. آج کی یہ ویڈیو پاکستان کے 10 بہترین کیڈٹ کالج کے حوالے سے معلومات مہیا کرنے کے لیے ہے. بہت سے اور چینلز نے بھی پاکستان کے حوالے سے بہترین کیڈٹ کالجز کا انتخاب کیا، لیکن میں اپنے ذاتی تجربے کے حوالے سے ان 10 کیڈٹ کالجز کا انتخاب آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور ان کی نصابی اور غیر نصابی سرگرمیوں اور ان کی عسکری تربیت کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ ادارے ہیں جو پاکستان کے اندر معتبر حیثیت رکھتے ہیں. تو شروع کرتے ہیں. پہلے ادارے کے ساتھ سب سے اولین جو ادارہ اس میں نمایاں حیثیت رکھتا ہے وہ ملٹری کالج جہلم ہے، جس کا آغاز 1922 میں ہوا اور 1925 میں اسے رہائشی ادارے کے طور پہ جو ہے بنایا گیا. یہ 170 ایکڑ پہ محیط ہے، جو کہ ضلع جہلم کے علاقے سرائے عالمگیر پر جی ٹی روڈ کے اوپر جو ہے واقع ہے. یہ پاکستان کا سب سے اولڈسٹ ملٹری کالج ہے اور جو فوج پاکستان کو بہادر اور جانصار آفیسر مہیا کر رہا ہے. اس نے بہت سے عظیم بہادر سپوت افواج پاکستان کو دیے ہیں، جن میں سب سے معتبر نشان حیدر پانے والے میجر محمد اکرم شہید کا تعلق بھی جو ہے وہ MCJ سے ہے، اور وہ بھی عالمگیرین ہے. ہر سال یہاں پہ منتخب ہونے والے جو طلباء ہیں 8ویں کلاس میں، وہ ٹوٹل 126 نشستیں جو ہے وہ آفر کی جاتی ہیں، جس میں سے 10 سیلف فنانس کے اوپر ہیں. اور بنیادی جو یہاں کی جو ریکوائرمنٹ ہے کہ ایک طالب علم جو 7ویں یا 8ویں کلاس میں پڑھ رہا ہو، اس کی 12 سے 14 سال تک جو ہے وہ عمر ہونی چاہیے، اور میڈیکلی وہ فٹ ہونا چاہیے، اور 4 درجہ کے ساتھ اس میں طالب علم کا انتخاب کیا جاتا ہے. سب سے پہلے تحریری امتحان لیا جاتا ہے، جو کہ MCQs اور سبجیکٹیو پارٹ کے اوپر ہوتا ہے، پھر انٹیلیجنس ٹیسٹ، پھر میڈیکل ٹیسٹ اور انٹرویو. ان چاروں مراحل سے گزر کے جو طالب علم منتخب ہوتے ہیں وہ ملٹری کالج جہلم کا حصہ بنتے ہیں. اس کے عظیم عالمگیرین کے میں نمایاں بہت سے افواج پاکستان کا جو بعد میں حصہ بنے، ان میں سب سے معتبر نام جنرل اشفاق پرویز کیانی کا ہے، کہ جو عالمگیرین تھے، اور انہوں نے کیڈٹ ملٹری کالج جہلم اور اس کے علاوہ باقی جو کیڈٹ کالجز ہیں ان کا آغاز کرنے میں بہت کلیدی کردار ادا کیا. اگلا کالج ہے ملٹری کالج مری، جس کا آغاز جنرل اشفاق پرویز کیانی نے 2008 میں کیا، اور اس کی جو مجموعی تعداد ہے کیڈٹس کی یہاں پہ وہ 450 کیڈٹس کا یہاں تعداد ہے، اور اس کے فارغ التحصیل ہونے والے طلباء کو ہمالین کے نام سے پکارا جاتا ہے. یہاں نشستوں کی تخصیص میں ذرا آپ کے ساتھ گوش گزار کرتا چلوں کہ ایسے افواج پاکستان میں خدمت کرنے والے افسران اور JCOs جن کی 10 سال یا سے زیادہ سروس ہو، وہ اور ان کے جو بچے 7ویں یا 8ویں کلاس میں پڑھ رہے ہوں اور ان کی عمر 12 سے 14 سال ہو، وہ اپلائی کر سکتے ہیں. میں یہاں پہ نشستوں کی تخصیص آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرتا ہوں. ایلوکیشن آف سیٹس جو ہے ٹوٹل ہر سال ملٹری کالج مری میں 90 سیٹیں مہیا کی جاتی ہیں، جن میں ایسے افسران جو کہ افواج پاکستان میں سرو کر رہے ہیں، سرونگ آفیسرز کے لیے 16، ریٹائرڈ آفیسرز کے لیے 8، جو جونیئر کمیشن آفیسرز ہیں جو سرو کر رہے ہیں ان کے لیے 22، اور جو ریٹائرڈ JCOs ہیں ان کے لیے 9. اسی طرح FC KPK کی 2 نشستیں ہیں، اور پنجاب رینجرز کی 1، بلوچستان کی 2، فاٹا یوتھ کی 3، اور چیف آف آرمی سٹاف کا جو اسپیشل کوٹا ہے وہ 10، جس میں شہداء کے بچوں کو موقع دیا جاتا ہے. سویلینز کی 13 نشستیں ہیں، اور گلگت بلتستان کے سویلینز کی 2، اور آزاد جموں کشمیر کے بچوں کے لیے 2 نشستیں یہاں مختص کی گئی ہیں. محترم والدین اور معزز طلباء، اسی طرح ملٹری کالج سوئی کا آغاز جو ہے وہ 2011 میں
جنرل اشفاق پرویز کیانی نے کیا، اور اس کا اصل مقصد تھا کہ بلوچستان کے طلباء کو بھی اس قومی دھارے میں لایا جائے، اور اس طرح یہ تیسرا بڑا ادارہ تھا جو کہ پاکستان آرمی کے لیے ایک فیڈر انسٹیٹیوشن کے طور پہ سامنے آیا، اور اس کی مجموعی جہاں پہ استاد جو طلباء کو سہولیات دینے کے لیے وہ تھی وہ 450 کیڈٹس کی تھی، اور یہ بھی ملٹری کالج سوئی بھی ہر سال 8ویں کلاس میں بچوں کے 90 نشستیں جو ہے وہ آفر کرتا ہے۔ 11ویں جماعت کے لیے اگر کوئی نشست دستیاب ہو تو اسے ایڈورٹائز کیا جاتا ہے، وگرنہ وہ اپنے ہی بچے جو کہ پروموٹ ہو کے ان کا حصہ بنتے ہیں۔ اور یہاں میں ایک بات آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں کہ پی ایف کالج سرگودا بھی ملٹری کالج کی طرح جو ہے وہ صف اول کے کالج میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ کیڈٹ کالج حسن بدال، جس کا قیام 1952 میں عمل میں آیا، یہ سب سے اولین ادارہ ہے جس نے افواج پاکستان کو ملٹری کالج کے ساتھ ساتھ نمایاں افسران مہیا کیے، اور اس کی عسکری تربیت بالکل پورے پاکستان میں ابدالیوں کی جو ہے وہ ایک مسلمہ حقیقت ہے۔ اپنی نصابی اور اپنی عسکری تربیت کے لحاظ سے جو ہے ایک بہت ہی نمایاں حیثیت رکھتا ہے، اور یہاں پہ ڈسپلن، مختلف قسم کی نصابی اور غیر نصابی سرگرمیوں کے اوپر جو ہے بہت زیادہ معیاری تربیت مہیا کی جاتی ہے، اور اسی وجہ سے یہ پاکستان کا نمایاں کیڈٹ کالج تسلیم کیا جاتا ہے۔ کوہاٹ، کیڈٹ کالج کوہاٹ کا قیام 1965 میں عمل میں آیا، اور یہ جو کوہاٹ بورڈ کے ساتھ منسلک ہے، اس کا بھی شمار پاکستان کے اچھے کیڈٹ کالج میں ہوتا ہے، اور یہ کوہاٹ بورڈ میں ہر سال نصابی سرگرمیوں میں کیڈٹ کالج کوہاٹ کے بچے جو ہے وہ انتہائی نمایاں پوزیشن حاصل کرتے ہیں۔ اور اگر ہم بات کرتے ہیں پاکستان ملٹری اکیڈمی کا کول میں، تو ہر انٹری میں کوہاٹین جو ہیں وہ بہت ایک کثیر تعداد میں جو ہے وہ افواج پاکستان کا حصہ بنتے ہیں۔ اسی طرح گیریزن کیڈٹ کالج کوہاٹ، جو کوہاٹ کا دوسرا بڑا نمایاں کیڈٹ کالج ہے، اور کیڈٹ کالج کی صف میں گیریزن کیڈٹ کالج کوہاٹ، جس کا قیام 1990 میں عمل میں آیا، اور اس نے بہت ہی قلیل عرصے میں بہت نمایاں اپنا مقام پاکستان کے جو کیڈٹ کالج کی جو کمیونٹی ہے اس میں حاصل کیا۔ اور پہلے یہ بھی کوہاٹ بورڈ کے ساتھ منسلک تھا، لیکن بعد میں گیریزن کیڈٹ کالج کوہاٹ نے اپنی ایفیلیشن فیڈرل بورڈ کے ساتھ کی، اور فیڈرل بورڈ میں نصابی سرگرمیوں میں گیریزن کیڈٹ کالج کوہاٹ نے نمایاں کردار ادا کرنا شروع کیا، اور اس کے طلباء غیر نصابی سرگرمیاں جیسے کہ ڈبیٹس، جمناسٹکس اور باقی تمام سرگرمیوں میں بہت ہی معتبر اور انتہائی قابل سمجھے جاتے ہیں۔ کیڈٹ کالج پٹارو، اگر ہم بات کریں کیڈٹ کالج پٹارو کی، تو یہ 1957 میں اس کا قیام عمل میں آیا، اور کیڈٹ کالج ہسپتال کے بعد یہ دوسرا بڑا ادارہ تھا جو کہ قیام پاکستان کے بعد کیڈٹ سازی کے حوالے سے جو ہے وہ معتبر نام ہے، اور اس کو کیڈٹ کالج پٹارو کو جو ہے رن کرنے والی جو ہے وہ پاکستان نیوی ہے، اور بعد میں کیڈٹ کالج پٹارو کی طرز کے اوپر اس کی کامیابی کے بعد کیڈٹ کالج سانگڑ بھی جو ہے وہ ہماری جو فورسز میں سے نیوی نے جو ہے وہ اس کا اجرا کیا، اور اس کو مکمل طور پہ اس کا انتظام و انصرام جو ہے وہ پاکستان نیوی کے پاس ہے۔ کیڈٹ کالج ہسپتال کی طرح کیڈٹ کالج پٹارو کے بھی جو کیڈٹس ہیں وہ اپنی ایک خاص شناخت رکھتے ہیں تعلیمی سرگرمیوں میں بھی، اور ہم نصابی سرگرمیوں میں، چاہے وہ ڈبیٹس ہوں، باقی سرگرمیاں ہوں، ان کا ڈسپلن، ان کا مینرز، ان کا انداز گفتگو اور ان کی جو ہے وہ کارکردگی بہت مثالی رہی ہے۔ پھر ہم بات کرتے ہیں پاکستان اسکاؤٹس کیڈٹ کالج بٹراسی، جو مانسارا کی خوبصورت وادی کا ایک بہت ہی معروف کیڈٹ کالج ہے۔ پاکستان اسکاؤٹس کیڈٹ کالج براہ راست منسٹری آف ایجوکیشن کے انڈر کام کرتا ہے، اور پاکستان اسکاؤٹس کیڈٹ کالج جو ہے وہ باقی کیڈٹ کالج کی نسبت 8ویں کے علاوہ 7ویں میں بھی داخلہ جو ہے وہ آفر کرتا ہے۔ تو یوں اس کالج میں داخلہ لینے کے لیے
دو مواقع بچوں کے پاس ہیں کہ وہ 7th میں بھی انٹری میں بھی داخلہ لے سکتے ہیں اور 8th میں بھی. تو جہاں تک ہم بات کرتے ہیں پاکستان اسکاؤٹ کیڈٹ کالج، تو اس کا جو نصابی و غیر نصابی سرگرمیوں میں بہت ایک ڈائیورس ایکسپیرینس بچوں کو ملتا ہے. اور اس کے اسکاؤٹس جو ہے وہ مختلف بین الاقوامی ٹورز بھی کرتے ہیں جو کہ اسکاؤٹس کمیونٹی کا حصہ بنتے ہوئے، اور وہ چاہے یونائٹڈ نیشنز کا وزٹ ہو یا باقی اسکاؤٹس کمیونٹی کا وزٹ ہو. تو پاکستان اسکاؤٹس کیڈٹ کالج جو ہے یہ آل پاکستان ڈبیٹنگ جو کمپٹیشنز ہیں، ڈیکلیمیشنز ہیں، ان کا بھی انعقاد کرتا ہے، اور پاکستان کے جو معروف کالجز ہیں ان کے بچوں کو تقریر کرتے ہوئے یہاں پہ جو ہے وہ بچے اور کیڈٹس ہے کو دیکھ سکتے ہیں اور ان کو یہ موقع ملتا ہے. نیکسٹ کالج ہے جی کرنل شیر خان کیڈٹ کالج سوابی، جس کا قیام 2011 میں آیا، اور یہ کالج جنرل پرویز مشرف کے دور میں جو ہے وہ تعمیر کیا گیا. یہ ایک بہت وسیع و عریض کیمپس کے اوپر مبنی یہ کالج ہے، اور بذات خود مجھے اس کالج کا وزٹ کرنے کا موقع ملا تو یہ انتہائی خوبصورت اس کے جو ہے وہ ہاسٹل، اس کے کیمپسز، اور انتہائی معیاری اس کی لیبس، اس کی لیبارٹریز اور اس کی لائبریریز جو ہیں وہ یقیناً کیڈٹ کالج کی صفوں میں ایک نمایاں مقام رکھتی ہے. جہاں تک بات ہے یہاں پہ 120 نشستیں ہر سال 8ویں کلاس میں آفر کی جاتی ہیں. تو اس کے تھوڑی سی ایلوکیشن آف سیٹس میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں. کرنل شیر خان کیڈٹ کالج میں ہر سال جو کے پی کے اور فاٹا کی 120 میں سے 66 نشستیں ہیں. اوپن میرٹ 33 ہے، جس میں کے پی کے کو منہا کر کے باقی تمام صوبے شامل ہوں گے. سیلف فائنانس کے لیے 16 نشستیں ہیں، اور ڈیفنس پرسنلز کے لیے 3، اور کالج امپلائیز کے لیے 2. اور سیلف فائنانس مہیا جو کیا گیا ہے وہ تقریباً 2.5 لاکھ کا اماؤنٹ ہے 8ویں کلاس کے لیے، اور 4 لاکھ اماؤنٹ ہے جو 11ویں کلاس میں بچے جو ہے متمنی ہوں. باقی کیڈٹ کالجز کی طرح کرنل شیر خان کیڈٹ کالج میں بھی نصابی اور غیر نصابی سرگرمیوں کا بہت ہی زیادہ خیال رکھا جاتا ہے، اور آل پاکستان جو ڈبیٹنگ ڈیکلیمیشنز ہیں ان کا بھی انعقاد کرتے ہیں، اور مختلف اچھے کیڈٹ کالجز کے ساتھ کرنل شیر خان کیڈٹ کالج کے بچے جو ہے فکسچرز کرتے ہیں. نیکسٹ کیڈٹ کالج ہمارے پاس آرمی برن ہال، جس کا قیام 1943 میں 1943 میں آیا. اور آرمی برن ہال کالج بیسیکلی یہ جانا جاتا ہے، لیکن کیڈٹ سازی میں بھی اس کا بہت نمایاں نام ہے، اور یہ بھی انتہائی خوبصورت ایبٹ آباد کی وادی میں موجود یہ ادارہ ہے، جو کہ عسکری تربیت اور نصابی تربیت، یہ ایبٹ آباد بورڈ کے ساتھ ملک کا بہت معروف ادارہ ہے، اور اس کا تعلیمی اور نصابی اور غیر نصابی کارکردگی میں بہت بڑا نمایاں کردار ہے. وابڈہ کیڈٹ کالج تربیلا نیکسٹ ہے، جس کا قیام 2004 میں جنرل ذوالفقار کے دور میں کیا گیا، اور باقی فارمیشنز کی طرح پاکستان اسٹیل کی طرح وابڈہ نے یہ بہت ہی احسن کام کیا، اور 2004 میں قیام کے ساتھ ہی فیڈرل بورڈ کے ساتھ ملکہ یہ ادارہ اس نے بہت نصابی اور غیر نصابی سرگرمیوں میں نمایاں مقام حاصل کیا، اور 2009 میں اپنے قیام کے 5 سال بعد ہی فیڈرل بورڈ میں 2nd پوزیشن حاصل کی. اور نصابی اور غیر نصابی سرگرمیوں میں یہ آل پاکستان ڈیکلیمیشن جمناسٹکس کے چیمپئن ہونے کے ناطے یہ بہت ہی معروف کالج ہے. میں جو کیڈٹ کالج ہے وہ کیڈٹ کالج پلندری ایجوکیک ہے، جو آزاد کشمیر کی وادی کا بہت معروف کیڈٹ کالج ہے، جس کا قیام 1998 میں کیا گیا. یہ بھی کیڈٹ کالج کیڈٹ سازی کا بہت معروف ادارہ ہے، اور یہاں پہ جو نشستیں ٹوٹل نشستیں جو ہیں وہ ہر سال 98 آفر کی جاتی ہیں. میں آپ کے ساتھ جو نشستوں کی تخصیص ہے وہ ذرا آپ کے ساتھ گوش گزار کرتا چلوں کہ آزاد جموں کشمیر کے بچوں کو جو ہے وہ 37، گلگت بلتستان کے بچوں کے لیے 5، ریفیوجیز جو ہیں مہاجرین ہیں ان کے لیے 12، اسلام آباد کے بچوں کے لیے 1، بلوچستان کے لیے 2، کے پی کے 3، اور پنجاب کے 2، سندھ کے 2،
اوورسیز کشمیریز کے لیے 2 نشستیں اور سیلف فائنانس کی 3 اور اسی طرح جو بلوچستان کا اسپیشل کوٹا ہے وہ 3 نشستیں دی گئی ہیں۔ تو اس طرح یہ وہ چند معروف کالجز تھے۔ جب بھی کبھی محترم والدین اور میرے عزیز طلباء آپ کے پاس یہ مرحلہ آئے کہ آپ اپنا داخلے کے وقت جو ہے وہ کس طرف متوجہ ہوں، تو ان کا پراسپیکٹس لے کے مکمل اس کے بارے میں اپنی رائے قائم کریں، اور اس کے بعد اپنے والدین کے مشورے کے مطابق آپ 1 یا 2 کالجز کے اوپر اپنی توجہ مرکوز کریں، اور ان کے پاس پیپرز لے کے آپ اس کی تیاری شروع کریں، اور میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر